السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم ناگور شریف کے شہنشاہ حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کی ان کے واقعات اور کرامات سنتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے جس سے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے ہی چہیتے مرید اور خلیفہ، جن کی شان و عظمت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ خود سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جو بزرگ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے خلیفہ ہونے کا شرف رکھتے ہیں، ان ولی کامل کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ آئیے ہم اس آستانہ شریف کی زیارت کرتے ہیں۔ جہاں ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ تیرے ہیں، یہ وہ تیرے ہیں، یہ وہ تیرے ہیں کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ وہ تیرے سبحان اللہ۔ آپ کا اصل نام حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت احمد اور آپ کے دادا جان کا نام بھی حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ حمید الدین، سلطان الطارقین، سوالی، صوفی، سعیدی وغیرہ یہ آپ کے القابات ہے۔ ناگور شریف میں سکونت کی وجہ سے آپ ناگوری بھی کہے جاتے ہیں۔ جی ہاں، میری مراد وہی ذات پاک ہے جن کو سرکار غریب نواز نے راجستھان کے شہر ناگور میں دین اسلام کی خدمت اور لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے بھیجا، جنہوں نے اس خطے کو ظلمت و جہالت کے اندھیروں سے نکال کر نور اسلام سے روشن و منور کر دیا، جنہیں دنیا سلطان الطارقین حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جنہیں عقیدت مند صوفی صاحب کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ماجد حضرت شیخ احمد علیہ الرحمہ راجپوت تومر کے دور میں لاہور سے دہلی تشریف لائے تھے۔ دہلی میں ایک بزرگ جو عربی زبان کے جاننے والے تھے اور علم نجوم کے ماہر تھے، ان کی صاحبزادی سے حضرت احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نکاح ہوا۔ حضرت صوفی صاحب اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ میں ہی تھے کہ آپ کے نانا جان نے آپ کی والدہ محترمہ کو بشارت دی کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور بڑا خوش نصیب ہوگا، اور اس کا سینہ ابھرا ہوا ہوگا اور اس کا آدھا بدن ہرے رنگ کا ہوگا، اور میرے دنیا سے پردہ کر لینے کے بعد وہ پیدا ہوگا۔ سبحان اللہ، کیا نظر ہے اللہ کے ولیوں کی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا آپ نے فرمایا تھا۔ خود حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ دہلی کی فتح کے بعد 598 ہجری کو سب سے پہلے میری پیدائش دہلی میں ہوئی، یعنی دہلی فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے گھر سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ میں تھا۔ حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 17 واسطوں سے خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت صوفی صاحب کی والدہ محترمہ بھی بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی۔ حضرت صوفی صاحب فرماتے ہیں کہ جس وقت میں پیدا ہوا ان دنوں اگر کوئی دوسری عورت میری والدہ سے بہتر ہوتی تو میں اس کے شکم سے پیدا ہوتا۔ حضرت صوفی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں علم ظاہر حاصل کرنے کے بعد علم باطن کو حاصل کرنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا
تو والد گرامی نے آپ کو بخوشی اس کی اجازت دی اور خود والد محترم نے ہی اپنے اس لاڈلے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا اور اجمیر شریف کی طرف جانے والے قافلے کے ساتھ کر دیا۔ روحانیت اپنا کام کر رہی سبحان تھی۔ اللہ۔ ادھر تو حضرت صوفی صاحب طالب بن کر اجمیر شریف کے لیے روانہ ہوئے، اور جس روز قافلہ اجمیر شریف پہنچنے والا تھا تو سلطان الہند حضرت سیدنا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں سے فرمانے لگے کہ آج میرا ایک دوست دہلی سے آ رہا ہے۔ یہ فرما کر سرکار غریب نواز اپنے ساتھیوں کے ساتھ دہلی دروازے پر صوفی صاحب کا استقبال کرنے کے لیے تشریف لائے۔ جوں ہی یہ قافلہ اجمیر شریف سبحان میں اللہ۔ داخل ہوا تو پہلی نظر میں ہی حضرت صوفی صاحب نے سرکار غریب نواز کو پہچان لیا، گھوڑے سے اترے اور ادب سے سلام عرض کیا۔ روحانی استاد نے اپنے شاگرد کو گلے سے لگا لیا اور اپنے ساتھ خانقاہ شریف میں لا کر عبادت و ریاضت میں مشغول کر دیا۔ جب حضرت صوفی صاحب نے سبحان اللہ، عبادت و سبحان ریاضت کے ذریعے ایک اونچا مقام حاصل کیا تو 22 شعبان کے روز ظہر کے وقت سرکار غریب نواز نے آپ کو بیعت اور خلافت سے نوازا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی سبحان عنہ کے سب سے پہلے خلیفہ قطب الاقطاب حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جن کا مزار پاک دہلی میں ہے، اور دوسرے خلیفہ ہونے کا شرف حضرت سیدنا صوفی حمید الدین ناگوری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا دریائے کرم جوش پر تھا۔ آپ پر ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ اسی عالم میں آپ نے فرمایا کہ مقبولیت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اس وقت جو چاہو مانگ لو۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے دنیا مانگی، سرکار غریب نواز نے عطا فرما دی۔ دوسرے نے آخرت کی بھلائی مانگی، آپ نے عطا کر دی۔ پھر سرکار غریب نواز حضرت صوفی سبحان صاحب اللہ۔ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تم بھی کچھ دنیا اور عقبہ حاصل کرنا چاہتے ہو؟ حضرت صوفی صاحب نے عرض کیا کہ حضور، بندے کی کوئی حاجت نہیں ہے، غلام کی مرضی آقا کی مرضی کے تابع ہے۔ اس جواب سے سرکار غریب نواز بہت خوش ہوئے اور آپ کے تعلق سے فرمایا کہ دنیا کے تاریک اور عقبہ سے فارغ۔ چنانچہ اسی وقت سے صوفی صاحب کا لقب سلطان التارکین ہو گیا۔ حضرت سیدنا صوفی صاحب رضی اللہ تعالی سبحان عنہ اللہ۔ ہمیشہ دن میں روزہ رکھتے، اور آپ نے حج بیت اللہ کی سعادت بھی حاصل کی، اور تارک الدنیا کے لیے زکوٰۃ سبحان کی اللہ۔ ادائیگی کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنے پاس کبھی اتنا مال و دولت رکھا ہی نہیں کہ جس سے آپ پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو۔ آپ کے نماز پڑھنے کا انداز بہت ہی انوکھا تھا، بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز کی حالت میں ہوتے تو آپ کو کسی چیز کی خبر نہ ہوتی۔ ایک مرتبہ آپ ایک مسجد میں نماز سبحان ادا اللہ۔ فرما رہے تھے کہ آپ کے استاد حضرت مولانا شمس الدین حلوائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دوسرے کئی لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے ارادے سے آئے۔ آپ جس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے سب لوگ وہاں پہنچے۔ سب لوگ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر ہو گئی۔ آنے والے حضرات ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے اور پھر اٹھ کر چلے گئے، لیکن حضرت صوفی صاحب کو بظاہر خبر تک نہیں ہوئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تب تک وہ لوگ جا چکے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ان لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے آپ سے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ہم لوگ آپ سے ملنے آئے تھے اور آپ نے اپنے آپ کو نماز میں مشغول رکھا اور ہم پر توجہ نہیں کی۔ اس بات پر حضرت صوفی صاحب نے قسم کھا کر ان لوگوں کو کہا کہ مجھے ہرگز بھی پتہ نہیں ہے کہ اس وقت مسجد میں کوئی آیا یا کوئی گیا۔ اس لیے حضرت مولانا شمس الدین حلوائی رحمۃ سبحان اللہ اللہ۔ تعالی علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ نماز ہو تو ایسی ہو جیسے ہمارے حمید کی۔ حضرت صوفی صاحب علیہ الرحمہ کی مبارک سبحان مجلس اللہ۔ بھی بڑی پاکیزہ ہوا کرتی تھی۔
آپ کی مجلس اول سے آخر تک دنیاوی گفتگو سے بالکل پاک و صاف رہتی۔ آپ کا کوئی مرید آپ کی مجلس میں کبھی دنیا کی باتیں نہیں کرتا تھا۔ آپ کی مجلس میں یہی فائدہ ہوتا کہ آپ اللہ و رسول کی باتیں بیان کرتے اور مریدین پوری توجہ کے ساتھ اسے سنتے۔ آپ کی یہ بھی کرامت بہت مشہور ہے کہ آپ نماز کی امامت کروانے کے لیے روزانہ ناگور شریف سے اجمیر شریف حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ کا معمول یہ تھا کہ اجمیر شریف میں نماز فجر پڑھاتے اور بغیر کسی سواری کے واپس ناگور شریف پہنچ جاتے، پھر ظہر کے وقت اسی طرح ناگور شریف سے اجمیر مقدس چلے آتے اور عشاء تک وہیں رہتے۔ عشاء کی نماز پڑھا کر پھر ناگور شریف تشریف لے جاتے اور رات بھر عبادت و ریاضت میں مشغول ہو جاتے۔ یہی آپ کے روزانہ کا معمول تھا۔ یہ بھی آپ کی بہت بڑی شان ہے کہ آپ خواجہ ہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی امامت کیا کرتے تھے۔ حضور غریب نواز آپ کے پیچھے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھاتے اور جیسے ہی تکبیر تحریمہ باندھتے تو آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے ہر شخص کو عرش اعظم نظر آتا۔ آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہر بزرگ یہ گمان کرتے کہ شاید یہ میری کرامت اور نگاہ کی وجہ سے مجھے عرش اعظم نظر آ رہا ہے، لیکن ایک دن کسی وجہ سے حضرت صوفی صاحب نماز کی امامت کے لیے حاضر نہ تھے تو کسی دوسرے نے امامت کروائی۔ اس دن کسی کو بھی عرش اعظم نظر نہیں آیا۔ اس دن سے سب کو معلوم ہو گیا کہ یہ برکت اور کرامت حضرت صوفی صاحب علیہ الرحمہ کی ہے۔ حضرت صوفی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دنیاوی حرص سے دور رہے۔ کبھی آپ کے دل میں دنیاوی مال و دولت کا خیال تک نہ آیا۔ نذرانہ قبول کرنے کے معاملے میں آپ فرمایا کرتے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ نذرانہ لے کر آنے والا قبول نہ کرنے سے ناراض نہ ہوگا تو میں کبھی کسی کی کوئی چیز قبول نہ کرتا۔ آپ کے اور غوث زمانہ حضرت سیدنا خواجہ بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں بڑے اچھے اور دوستانہ تعلقات تھے۔ کئی مرتبہ خط کے ذریعے دونوں میں بات چیت ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی تاجر جو ملتان سے ناگور آ رہا تھا اس کے ساتھ 2 مٹی کے گھڑے چاندی اور سونے سے بھر کر آپ کی خدمت میں بھیجے اور قبول کرنے کی درخواست کی۔ جب وہ تاجر گھڑے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو پیش کیا تو آپ نے ان سونے اور چاندی سے بھرے ہوئے گھڑوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اسے لے جا کر ناگور کے گیندانی تالاب کے کنارے ڈال دو تاکہ غریب اور مسکینوں کے کام آ جائیں گے، اور ہماری طرف سے اسی جگہ کے کنکر اور پتھر بھر کر حضرت خواجہ بہاؤالدین کی خدمت میں پیش کر دینا۔ چنانچہ وہ تاجر گیندانی تالاب کے کنارے پہنچا اور وہاں کنارے پر گھڑے میں موجود سونے اور چاندی کو بکھیر دیا اور وہاں سے کنکر اور پتھر بھر کر ملتان پہنچا اور حضرت خواجہ بہاؤالدین کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ جب حضرت بہاؤالدین نے ان گھڑوں کو دیکھا تو اس کے اندر کنکر پتھر نہیں بلکہ ہیرے اور موتی اور جواہرات بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ تاجر بڑا ہی حیران ہو گیا۔ ایسی شان فقیرانہ ہے حضرت صوفی صاحب کی۔ دوستوں، یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ ہے۔ انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ میں ہم حضرت صوفی صاحب کی دوسری بھی کچھ کرامتوں کا ذکر کریں گے، اللہ کیا اور شان ساتھ ہے ہی آپ کی حضرت اہلیہ حمید محترمہ الدین کی شان ناگوری عالی رحمۃ کیا اللہ ہے علیہ اس کو کی، بیان کریں گے۔ اور مرید کی آپ یہ کو شان ویڈیو ہے کیسا لگا تو پیر و ہمیں کمنٹس مرشد کر کے جو ضرور خواجہ بتائیں، اور خواجگان اگر آپ نے شہنشاہ ابھی تک ہندوستان ہمارے عطا چینل کو رسول ہے سبسکرائب نہ ان کیا کی ہو تو شان کیا سبسکرائب بھی ہوگی۔ ضرور کر لیں۔ اللہ عز و جل السلام علیکم حضرت ورحمۃ اللہ حمید الدین وبرکاتہ۔ ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوں گی۔ اسی طریقے سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔